بتوں وغیرہ کو بیوقوف کرتے کرتے ایک پر آ گئے، ایک بھی کہیں نہیں ہے، اپنی جہالت سے گڑاؤ کہاں ہے خدا؟ یہ پاکستان میں چھاپتے، یعنی ایسے بے ایمان ہے، غلامی سے بدتر ہے بے یقین، یقین چلا جائے۔ تو دینی تحریکوں اور جماعتوں کو اصل جس چیز کی طرف دعوت دینا چاہیے وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، دعویٰ تم کرتے ہو کہ مومن ہے، سچے مومن بنو، وہ ایمان سینوں میں پیدا کرو، پھر ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، مال قربان کرنے، جانیں دینی، دکھ سہنا، سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب کو بٹھائیں نا، آئندہ کا مضمون جو ہے وہ کیا؟ آئندہ سالانہ اجتماع ہوگا جی۔ اچھا یہاں ہی؟ سالانہ اجتماع آئندہ نہیں، ابھی آئندہ نہیں ہے، ابھی نہیں ہے۔ آئندہ جو ہمارا پروگرام آئے گا اس وقت 9 تاریخ ہی ہوگی۔ 9 مارچ کو تھا نا، پتہ نہیں حکیم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، شاید حکیم صاحب 9 کو تاریخ کا بھی شاید 16 ہو جائے گا، 16 ہو اور جائے، کوئی پتہ نہیں، وہ بدل دیں گے، بدل دیں گے جب پکی اطلاع آئے گی پھر وہ پتہ کر دیں گے، پتہ کریں، چلو۔ معلوم ہو جائے گا کہ شاید 16 ہو جائے گا۔ اور کمال کی بات اللہ کے نام پہ قرآن بھی آپ کی چیز ہے، قرآن بھی صحیح پڑھتے تھے، خود اپنا نام نہیں پتا، اپنے گھر کا نہیں پتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اوصنی، قال علیک بالإیاس مما فی ایدی الناس وإیاک والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه۔ یہ اس روایت کو حاکم مسند حاکم مستدرک میں ہے اور بہقی نے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کو وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا علیک بالإیاس مما فی ایدی الناس، کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، اس سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھو، اس سے اپنے آپ کو بے نیاز گردانو۔ اب تمہارے پاس جو نہیں ہے وہ تو دوسروں کا ہے، تو اسے دوسروں کا مال سمجھو اور ان سے کوئی توقع وابستہ نہ کرو، نہ تم یہ سمجھو کہ اس کو میں کسی دھوکے سے لے لوں، نہ یہ خیال کرو کہ یہ کل میں اس کا وارث بنوں تو یہ وارث یہ جلدی مر جائے اور اس کا مال مجھے مل جائے، نہ کسی اور ناجائز طریقے سے سوچو کہ اس کا مال میں ہتھیار ہوں، نہ اور اس سے درخواست کر کے یہ سوال کر کے سمجھو کہ میں اس کو کسی طریقے سے اپنی جو ضرورت ہے اس کی پوری کروں۔ فرمایا نہیں، لوگوں کے پاس جو ہے وہ انہی کا ہے، وہ انہی کے سمجھو، وہ تمہارا مال نہیں ہے، ان کی مرضی ہے تمہیں اس میں سے کچھ حصہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، تمہارا یہ مال وہ ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے جو کچھ کرنا ہے اسی مال کے بلبوتے پر کرنا ہے، اسی سے تم نے تجارت کرنی ہے، اسی سے تم نے اپنے کھانے پینے کا، اسی سے اپنے رہنے سہنے کا اور اپنی تمام ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا تو کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں ہیں اور یہ توقع رکھو کہ تمہاری مسکینی کو دیکھ کر، تمہاری غریب کو دیکھ کر تمہارے اوپر رحم کرے گے، یا تم چالاک بن کے لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کا مال لے لو گے، یا کسی سمجھو کہ یہ بس یہ بابا جی بیٹھے ہیں یہ مر جائیں کبھی جلدی مریں تاکہ ان کا مال ہمیں مل جائے، یہ نہیں۔ اصل چیز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے حوالے کی ہے، تم اس کے مالک ہو، تم اس میں تصرف کرو، تم اس سے ضروریات پر اپنی پوری کرو اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود کماؤ، خود اپنا مال حاصل کرو، دوسرے کے مال پر تکیہ نہ کرو، نہ ان کی مہربانی پر، نہ ان سے زبردستی لینے پر، وہ ان کا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر تمہارے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ دوسری چیز ہے، لیکن تمہیں اپنی طرف سے بیکار ہو کر بیٹھنا،
دوسروں سے توقعات وابستہ کرنا، یہ سمجھا کہ تمہاری جو ہے ناداری یہ جتنی ایسی چیز ہے کہ یہی تمہارے لیے کافی کوالیفیکیشن ہے دوسروں سے مال لینے کی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو اور اس کو استعمال کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرو، نہ کسی سے زبردستی چھینو، نہ کسی کے آگے دست سوال پھیلاؤ، تم اپنے آپ کو مستغنی سمجھو ان سے بے نیاز کر کے۔ یہ زندگی جو ہے یہ ایک بہترین زندگی ہوگی، ایک مرد مومن کی زندگی ہوگی، ایک اللہ کے نیک بندے کی زندگی ہوگی۔ جو زندہ رہے گا تو شان سے رہے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو بھی وہ اپنی اس بات کی شہادت دے گا کہ میں نے تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کسی کے مال پر میری نظر نہیں تھی، جو تو نے دیا تھا اور جن صلاحیتیں جو تم نے مجھے دی تھی کمانے کے لیے، میں نے اس کو استعمال کر اپنی زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں مسرت، اس کو اصل حقیقی مسرت سے ہمکنار کرتی ہے، اور اس چیز کو آج ہم سب سے زیادہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں کہ ہماری جو نظر ہے وہ دوسروں کے مال پر، چاہے وہ دھوکہ دے کے دیں، تجارت میں خیانت کر کے دیں، یا دوسروں کے مال کو ویسے اپنا کے دیں، یا سرکاری مال میں رشوتیں لے کے کر ان کو اپنائیں اور ان کو غصب کریں۔ ایک چیز، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مال کے دائرے میں جو ہے بے اعتداریاں کرتے ہیں اور بے ایمانیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کرتے ہیں۔ دوسری فرمایا چیز والطمع فإنہ الفقر الحاضر وإیاک والطمع، دوسری چیز یہ ہے کہ لالچ سے بچو، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا جو ہے احتیاج، سب سے بڑی محتاجی جو ہے وہ لالچ ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت دولت ہے، بہت مال ہے، لیکن لالچ جو ہے وہ اس کو اس پر قناعت نہیں کرنے دیتا۔ اس کے دل میں یہ طمع ہے کہ یہاں سے بھی مال اکٹھا کر لے، وہاں سے بھی اکٹھا کر لے، تو گویا وہ تو محتاج ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت بھی دی، لیکن اس میں قناعت جو تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے وہ بھوکے کا بھوکا ہی رہا۔ اس دولت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی عنایت کی تھی، اس سے اس کا پیٹ بھرا نہیں، اس سے وہ مطمئن نہیں ہوا۔ بس وہ جو لالچ نہ ختم ہو رہی ایک ایسی بیماری ہے جو گویا ایک مزمن مرض ہے۔ ایسے امراض جو کہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ان کو مزمن مرض کہتے ہیں۔ تو طمع جو ہے، لالچ جو ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو مزمن مرض ہے، جس سے دولت مند کا بھی پیٹ پر نہیں بھرتا، اور غریب کا جو ہے جس کے پاس نادار ہے اس کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ لالچ سے بچو، ورنہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تمہاری مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ تمہارے خزانے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن تمہارا دل جو ہے وہ بھوکا ہوگا، تمہاری جو حسرت ہے وہ پوری نہیں ہوگی کہ دولت جو ہے، یہ تمہیں معلوم بھی ہو کہ یہ دولت جو ہے سب یہی رہ جانی ہے، میں چاہے جتنی دولت میرے پاس ہے اتنی اور بھی اکٹھی کروں تو پھر بھی یہ یہی رہ جائے گی، لیکن تمہارا دل جو ہے پھر بھی اسی دولت کے معنی میں رہتا ہے، اور پھر ذرائع بھی جو اپنی مرضی کے اختیار کرتے ہو اس طمع کو پورا کرنے کے لیے، اس لالچ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہ تم اور دولت بن جاؤ۔ ایک قدم تمہارا آگے بڑھتا ہے تو وہاں نہیں ٹھہرتے، بلکہ اس سے اور آگے قدم بڑھا کے کہتے ہیں کہ نہیں، میں کروڑ پتی ہوں تو ارب پتی بن جاؤں، ارب پتی ہوں تو کھرب پتی بن جاؤں۔ تمہارا دل اور پیٹ جو ہے وہ کبھی نہیں بڑھے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیٰ غنی النفس، یہ عمارت جو ہے، دولت جو ہے وہ نفس کی دولت ہے، انسان کے دل کی دولت ہے۔ جب دل مطمئن نہ ہو، جب دل میں غنا نہ ہو، تو وہ پھر کبھی اس کو امیر نہیں بن سکا، اسے دولت مند جو ہے کبھی اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ وَصَلِّ صَلَاتَكَ وَأَنْتَ مُوَدِّعٌ، اور نماز پڑھو اس طرح سے کہ گویا تم رخصت ہونے والے ہو، رخصت کرنے والے ہو۔ نماز پڑھو اس طرح سے۔ اب یہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد، ایک یہ ہیرا ہے ہمارے لیے کہ ایسی بڑی دولت ہے، ایسا بڑا خزانہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ تم نماز پڑھو اس طرح سے کہ تم مودع گویا رخصت کر رہے ہو دنیا کو، دنیا سے رخصت ہو رہے ہو۔ اب آپ سوچیں کہ جب انسان کا یہ سوال خیال ذہن میں ہوگا کہ وہ نماز جو پڑھ رہی ہے اس کی آخری نماز ہے، تو پھر وہ کتنی دل لگا کے نماز پڑھے گا، کتنے حضور قلب کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کے بعد تو اسے کوئی اور نماز پڑھنے کی مہلت ہی نہیں ہے۔
اس کے بعد تو اس نے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو جانا ہے، جہاں یہ ہوگا کہ تم نے یہ اپنی عبادت کیسے کی، نماز کیسے پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب تم حاضر ہوئے تمہارے کیا خیالات تھے، تمہارا ذہن کہاں تھا، تمہارا دل کہاں تھا، تم دماغ سے کیا سوچ رہے تھے، تم نے رکوع کیسے کیے، تم نے سجود کیسے کیے، جو تم نے دعائیں پڑھی اس میں کیسے پڑھی، تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف کیسے تھا، تم لوگوں کی واہ سے کس قدر بے نیاز تھے اور صرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سمجھ رہے تھے۔ تو یہ اس نماز کے بعد تم مجھے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اس کے بعد اور تو مجھے کوئی نماز پڑھی نہیں ہے، اس لیے پھر تم زیادہ سے زیادہ حضور کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ حضور قلب کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ خشوع کے ساتھ تم نماز پڑھو گے، اپنی نماز کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے اس کو کرو گے، وہ نماز پڑھو گے جو سمجھو کہ اس نماز کے بعد کوئی موقع نہیں ملنا ہے اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر اس نماز کے کیا کہنا ہوگا۔ فرمایا یہ ایک نماز جو بھی نماز پڑھو تم اس طرح سے پڑھو، پھر دیکھو کہ تمہاری نمازیں کیا رنگ لاتی ہیں۔ یہ دراصل یہی وجہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کروڑوں آدمی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کروڑوں آدمیوں میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو نماز نہ بے حیائی سے روکتی ہے اور نہ برائی سے روکتی ہے، برائی کرتے ہوئے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے برائی کو سوچتے رہتے ہیں اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد پھر برائی کے اندر آ کے غرق ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ صلاۃ جو ہے صلاۃ مودع نہیں ہے، اگر صلاۃ مودع ہو تو پھر وہ کبھی برائی سے روکنے سے باز نہ ہے۔ وہ اگر یہ سمجھے کہ اس نماز کے بعد تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے اور تو مجھے کوئی موقع ہے نہیں کہ میں اور نماز اچھی پڑھ لوں گا، جی چلو اس کو تو جلدی جلدی پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی موقع مجھے ملنا نہیں ہے، یہ تو آخری موقع ہے۔ اگر ہم ہر نماز کو اس طرح سے پڑھیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ کتنی باحضور ہوگی، اور اس پھر نماز کے نتائج کیا نکلیں گے جس کے بارے میں ہم یہ سوچیں گے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملنا ہے، کوئی اللہ سے حضور درخواست کرنے کا موقع نہیں ملنا ہے، اس کے بعد تو صرف حاضر ہو جانا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد پھر ہم نے جواب دہی کرنی ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا وہاں جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا اور کیسے کیا۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ، اور اس چیز سے بچو جس سے تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ یعنی ایک آدمی اگر یہ سوچے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کہیں یہ ایسا کام تو نہیں ہے کہ اس کے بعد مجھے اس سے معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، اس میں کوئی برائی کا پہلو تو نہیں ہے، اس سے کسی انسان کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، اسے کوئی اللہ تعالیٰ کی حکم کی کسی کی نافرمانی تو نہیں ہوگی، اس سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوگی، کسی گھر والے کی، کسی پڑوسی کی، کسی مسلمان کی، کسی میرے ساتھ ملنے والے کی، اس کو اس سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ تو جو کام بھی کرو وہ ایسے کام کرو کہ یہ کام بالکل صحیح ہے، اس کی اطمینان کر لو اپنی طرف سے پورے مطمئن ہو کر کہ یہ کام جو ہے اس کے لیے مجھے اب کسی سے کوئی معذرت نہیں کرنی پڑے گی، اس سے اللہ تعالیٰ کے کسی حقوق کی جو ہے وہ تلفی نہیں ہوتی ہے، اسی سے کسی انسان کو اذیت نہیں پہنچتی ہے، کسی انسان کے حق جو ہے وہ طرف نہیں ہوتا ہے، تو تاکہ تم سرخرو ہو انسانوں کے سامنے بھی اور خدا کے سامنے بھی، اور تمہیں اپنی کسی ندامت نہ ہو اپنے کسی کیے پر، کیونکہ تم نے اچھا کام کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کیا اور اچھے طریقے سے کیا۔ ظاہر ہے کہ معذرت کی اس سے ضرورت پڑتی ہے جو خرابی ہوتی ہے کام میں، اگر کام میں کوئی خرابی نہ ہو تو پھر معذرت کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ، کہ ان تمام کاموں سے بچو جن کے بعد، یہ کرنے کے بعد تمہیں پچھتاوا ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، جن کے بعد تمہیں اپنے اللہ کے روبرو جو ہے شرمندگی ہو، پبلک کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے تمہیں ملامت کا خطرہ ہو، اور پھر تم اس کے لیے معافی مانگنی پڑیں اور گڑ گڑا کے جو ہے ان سے دس بسا ہو کہ ان کے سامنے جو ہے التجا کرو کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں، ایسا کام کرو ہی نہیں جس سے کسی کی حق تلفی ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر تم ایسا کام کرو یا انسانوں کے حقوق کے اندر، کوئی کام ایسا نہ کرو جسے بعد میں ندامت یا معذرت کا
تمہیں دو چار ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشاد پر عمل کی توفیق فرمائے۔ یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اپنا دل پر